اللہ الرحمن الرحیم وَأَلَّا يَكُونَ الْأَصْلُ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ کا ایجاب طہارت بالقہقہۃ فی الصلاۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قیاس کی شرط، کس کی؟ قیاس کی شرط۔ شرط القیاس چار چیزیں ہیں، دو عدمی تے دو وجودی۔ عدمیوں میں سے ایک آ گئی ہے کہ اس طرح نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بھئی اصل جو ہے نا وہ اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو بے نص آخر، ہوا تو اس پر قیاس ہے نہیں ہوگا۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، دوسری شرط عدمی وہ یہ ہے کہ جو اصل ہے نا، اصل وہ معدول بے عن القیاس نہ ہو، وہ قیاس کے مخالف نہ ہو، قیاس کے مخالف نہ۔ اگر وہ اصل جو ہے نا، اصل مقیس علیہ وہ قیاس کے مخالف ہوا تو اس پر بھی قیاس نہیں کریں گے، حکم آگے متعدی نہیں ہوگا۔ کیا کہ جی قیاس کی چار شرطوں میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ اصل جو ہے نا وہ قیاس سے معدول بے نہ ہو، یعنی اصل قیاس کے مخالف نہ ہو۔ اگر اصل قیاس کے مخالف ہوا تو اب اس پر قیاس نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والشرط الثانی، دھیان کریں جب پلا جو فائدہ جو شرط ثانی یہ کہ نہ ہو اصل معدول بے عن القیاس۔ مطلب کیا اس کا؟ یہ ہے کہ اصل جو ہے نا وہ قیاس کے مخالف نہ، خلاصہ یہ اصل قیاس کے مخالف نہ ہو، کیونکہ اگر ہوا اصل بے نفس ہی مخالف للقیاس، جب وہ ذاتی طور پر قیاس کے مخالف ہے تو اس پر غیر کو قیاس کیسے کیا جائے گا؟ قیاس تو تب ہوتا ہے جب قیاس کی موافقت ہو۔ سنا جی ایشا بس مطلب ہے اے ہوں اگلی وضاحت ہے۔ عدول عن القیاس کہ یہ حکم قیاس کے مخالف ہے۔ عدول عن القیاس چار وجہ پر ہے۔ عدول عن القیاس چار وجہ پر ہے، جن دے وچوں پہلی وجہ بھی ہون لگی جے، دھیان کریں جے۔ عدول عن القیاس چار وجہ پر ہے۔ نمبر یہ حکم جو اصل کا ہے یہ قیاس کے مخالف ہے، یہ چار وجہ پر ہے، چار طریقے پر ہے۔ کس طرح؟ نمبر ایک کہ ان یخصص و یستثنی حکم النص بلا سبب معقول، کہ جو شریعت کے اندر کلیہ ہے نا، جو شریعت کے اندر کلیہ ہے، وہ اس کلیے سے کسی چیز کو مستثنیٰ اور مختص کیا جائے۔ اے حکم النص میں واستشہدوا شہیدین، یہ نص ہے، اس کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں دو گواہ، تو اس نص کے حکم سے خاص کرنا اور مستثنیٰ کرنا، لیکن استثناء کا سبب معقول نہ ہو، استثناء کا سبب معقول نہ ہو، تو یہ جو مستثنیٰ ہے نا عام حکم سے اور مخصوص ہے غیر معقول، سبب غیر معقول کے بغیر سبب معقول، یعنی سبب اس کا معقول نہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل کا جو حکم ہے یہ معدول عن القیاس، جیسے جناب خزیمہ کی شہادت، جیسے
जनाब खुज़ैमा की शहादत। اب اس صورت میں وہ پہلا بھی اس میں آ گیا. آگے کہیں گے کہ پھر یہ دونوں ایک ہو گئے جی. سمجھے ہی یہ پہلا ہی کہ عام حکم سے دوسری نص کے ذریعے کسی چیز کو خاص کریں اور مستثنا کریں، لیکن وہ سبب معقول ہے. اگر معقول کے ذریعے ہوگا تو پھر آگے قیاس ہو سکے گا، سبب معقول نہیں. تو اب کیا ہے جی، یہ جو قہقہ پر کل پڑھا ہے، قہقہ پر حکم لگایا ہے. نہ ہو قہقہ تو خرا گیا رہا نا، یعنی وہ جو بے ایک آدمی کی شہادت جو ہے جی ہیں ایشا بس. دوسری شے یہ کہ این یشرع حکم من جانب شرع ولا یقال وجہہ، کہ وہ حکم شارع کی جانب سے مشروع کر دیا گیا ہے کہ اے کم تسا انج کرنا ہے، اور اس کی وجہ ہمیں نہیں سمجھ آئے، وجہ اس کی معقول نہیں. آگے سمجھ، یہ دوسری صورت ہے کہ شارع کی طرف سے کوئی حکم مشروع ہو گیا بھی انج کرو، لیکن اس کی وجہ معقول نہیں ہے. اس کو بھی کہتے ہیں. یہ بھی دون انل قیاس ہے، لہذا اس پر بھی غیروں کو قیاس نہیں کیا جاتا. جیسا کہ رکعات کی اعداد، اب شام مغرب کی 3، صبح کی 2، بقایا 4 اب صبح پر قیاس کر کے الظہر کو بھی 2 پڑھیں، یا مغرب پر عشاء کا قیاس کر کے عشاء کو 3، عشاء کے 3 یا عصر پر قیاس کر کے مغرب کی 4 پڑھیں. یہ کام یہ کام نہیں کر سکتے. سمجھے ہی اے شاباش جی. کیونکہ نہیں معقول وجہ کن کی؟ گنتی کی، اعداد عدد کی، اعداد نہیں اعداد عدد کی جمع، گنتی کی وجہ معقول نہیں ہے. اور نام رکھا گیا ہے اس قسم کا معدول بے عن القیاس مجازن، معدول بے قیاس مجازن، قیاس سے یہ معدول ہے مجازن. کیونکہ لا عموم لہو ولا قیاس لہو، پہلے عموم ہوگا پھر اس کے بعد قیاس ہوگا جی. حتیٰ کہ نام رکھا گیا ہے جو مستثنا ہے نا، نام رکھا گیا مستثنا کا خارج انل، کہ مستثنا جو ہوتا ہے اس کو قیاس سے خارج ہے، اس پر قیاس کریں مزید، ایسا نہیں ہوتا. توجہ یار. ثالث احکام مشروطہ عدیمۃ النظیر. احکام مشروطہ عدیمۃ النظیر، بے احکام جو شرطوں کے ساتھ مشروط ہیں اور ان کی نظیر کوئی نہیں ہے، ان کی شریعت میں نظیر کوئی نہیں ہے، تو ان احکام پر بھی غیروں کو قیاس نہیں کر سکتے. کیا کہ یہ بھی معدول ہے قیاس سے. کیا کہ تیسری صورت ہے احکام جو کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے اور عدیمۃ النظیر ہے. مثلا مسافر کو رخصت دینا 4 کی بجائے 2، اور مسار الخفین جی بے 24 گھنٹے دی بجائے 3 72 گھنٹے. وہذا یہ اگرچہ سمجھی جا رہی ہے وجہ اس کی کیڑی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسافر کو رخصت دی گئی ہے مشقت کی، لیکن نہیں قیاس کیا جا سکتا اس پر، اس کے غیر کو بھی نہیں مزید قیاس کر سکتے. اور نام رکھنا اس قسم کا معدول بے عن القیاس، یہ بھی یہ جو 3 قسمیں ہیں نا، ان کے اوپر تو غیر کو بالاتفاق قیاس نہیں کرنا سے. ان 3 قسموں پر ایک جڑی کی نا کی بلا اول بے وہ جو مخصوص اور مستثنا، اس پر بھی قیاس نہیں ہو سکتا، اور شارع کی جانب سے حکم مشروع ہے، اس کی وجہ معقول نہیں ہے. اور احکام جو مشروطہ ہیں عدیمۃ النظیر. چوتھی صورت ہے یہ کہ مستثنا کیا جائے ایک حکم قاعدہ سابقہ سے. کیا کیا جائے؟ مستثنا کیا جائے حکم قاعدہ سابقہ سے، لیکن سمجھی جائے وجہ استثناء کی نظر دقیق کے ساتھ، نظر دقیق کے ساتھ، جیسا کہ مستحسن جتھے جتھے بھی مستحسنات
پس جمہوروں کے نزدیک جب شریک ہو حکم استثناء کی علت میں تو جائز ہے تخصیص اس کی قیاساً علی الحکم الاول پر، وہ اس کو قیاس کر سکتے ہیں خلافاً بعض اب مصنف نے جو کہا یہ شرط لگائی ہے، مراد مصنف کی ہونا اصل کا معدول بین القیاس وہ ہے کہ جس کا معنی معقول نہ ہو بالکل اور مخالف ہو قیاس کے، بالکل وجہ ہاں لہٰذا نہیں وارد ہوگا مصنف پر کون، مستحسن ہاں لیکن وارد ہوگی یہ بات کہ شرط ثانی یہ جو اب پڑھی ہے یہ مغنی بے پرواہ کرتی ہے شرط اول سے، کیونکہ بچائی کہ نہیں تو نہ کہہ سکے والا آ رہے جی، یہ جو ابال لا یکون نہیں پڑھی ہونا تو وہ بھی مطلب معدول القیاس ہی ہے نا، تو یہ شرط ثانی جو ہے یہ مستغنی بے پرواہ کرتی ہے کس سے، اول سے باوجہ ہونے اس کے عکس، کیونکہ پہلی قسم اندے وچوں نہیں بن گئی، چار نہیں بنائیاں ہونا تو پہلی وہی نہیں سی جی مثال دیتی ہے جی، جیسا کہ تو پہچان چکا بھی، تو پس اب ان کے درمیان و اللہ یکونات و اللہ یکونہ تقابل صحیح نہ رہا، نہیں کہنا چاہیے۔ اور بزرگا ایک تو پیچھے نہیں شرط آئی یہ کہ نہ ہو اصل مخصوص بے حکم بے نسن آخرا، اے ہون آکھیا یہ کہ نہ ہو اصل معدول بین القیاس جیڑا معدول بین القیاس ہے اسے دا فرد بنیا ہے پہلی قسم بھی، پہلی مثال وہ نہیں دیتی کا شہادت خزیمہ والی تے پھر اے دوجی وچ آ نہیں گئی، اے دستے پہنے کے لہذا بھی اب تقابل ٹھیک نہ رہا جی کہ اس میں داخل ہو گئے جی، بسم اللہ۔ اچھا جی ہن مثال ویکھو، جیسا کہ واجب کرنا طہارت کو قہقہ کے ساتھ کس میں، نماز میں جی، جیسا کہ واجب کرنا کس کو، طہارت کو قہقہ کے ساتھ نماز میں، کیونکہ واجب کرنا طہارت کو قہقہ فی الصلاۃ کے ساتھ طہارت واجب ہوتی ہے، صلاۃ مطلقہ رکوع سجود والی، یہ ایجاب طہارت رکوع سجود والی نماز میں بندہ زور سے ہنس پڑے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، یہ بات مخالف للقیاس ہے، ثابت ہے کس کے، وہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا خبردار جو ہنسا ہے نا تم میں سے قہقہ لگا کر، وہ چاہیے کہ نماز بھی لٹائے اور وضو بھی لٹے، سنیں جی، کیونکہ قیاس تو یہ ہے کہ زائل ہوتی ہے طہارت اپنے، منافی کے ساتھ تو منافی کون ہے اور قہقہ، کیونکہ نجاست ہو تو جب بھی ہنسیں کیا ہو جائے، جیسے بول پیشاب کا قطرہ نماز میں نکلے جس وقت بھی نکلے وضو ٹوٹتا ہے تو اس سے بھی ٹوٹے، حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے، تو پس یہ اصل یعنی یہ جو حدیث پاک میں حکم ہے کہ بھئی نماز کے اندر قہقے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ اصل مخالف ہے کس کے، لہٰذا ان دھیان کرا جب مسئلہ بڑا اہم، اب نہیں قیاس کیا جائے گا اس مسئلے پر ارتداد کو، کس کو، کہ میں اس بندے کے بارے میں جو نعوذ باللہ والیاذ باللہ نماز کے اندر مرتد ہو گیا، کیا ہو گیا، نماز کے اندر مرتد ہو گئے، نماز کے اندر مرتد ہو گیا، سنا جی بے کلمہ کفریہ بول دیتا یا قبلے وال منہ کر کے نماز پڑھدا سی تو کسی بندے نے لیا کے سچے پاسے بت رکھیا ادھروں پھر کے بت نوں سجدہ کر دیتا، اے مرتد ہو گیا، مثال طور تے سنیں، تو اب بھئی لہذا چونکہ یہ بھی اس کی بھی تو نماز ٹوٹ گئی ہے تو لہذا اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے، اس کا وضو ٹوٹنا چاہیے لیکن نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا وضو، اب یہ دوبارہ کلمہ پڑھے اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے، سنا جی کھانے چ پائے گی کوئی نہیں سمجھائے، اچھا، اور قہقہ سجدہ تلاوت میں اور قہقہ یہ اس قہقے سے بھی وضو نہیں ہوتا، سجدہ ٹوٹ جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، وہ تو معقول المعنی ہے، وہ تو معقول المعنی ہے کہ نماز کے منافی ہے وہ ہنسنا، وہ تو سمجھ آ گیا،
وضو کیسے ٹوٹا؟ ابھی نجاست نکلی کوئی نہیں، تو لہٰذا ان دونوں میں اگر کوئی ہنس پڑا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ ٹوٹیں گے، اس لیے کہ اصل ثابت ہے صلاۃ مطلقہ میں جڑا وضو ٹوٹیا وہ نماز جو رکوع سجود والی ہے، اور یہ سجدہ تلاوت صلاۃ جنازہ صلاۃ مطلقہ نے، اور پوری نماز نہیں ہے، رکوع سجود قیام ہر شے، تو پس نہیں ٹوٹے گا وضو قہقہ لگانے کے ساتھ سجدہ تلاوت میں، اور صلاۃ جنازہ لہٰذا یہ اصل کیڑا ہے جڑا نماز وچ جی قہقہ لگا کے ایسے تے وضو ٹوٹیا ہے، یہ اصل نہیں متعدی ہوگا حکم اس کا کسی اور کی طرف، کسی اور، یہ کہ نہ ہو اصل معدول بے قیاس سے، اور پہلی لین تے بئی طور کے نہ ہو اصل مخالف للقیاس، مطلب ہے کہ اصل جو ہے وہ قیاس کی مخالف نہ ہو، جیسا کہ طہارت کا واجب کرنا طہارت کا واجب کرنا، قہقہ فی الصلاۃ کے ساتھ، جی اور یہ کہ نہ ہو اصل معدول بے قیاس سے، جیسا کہ واجب کرنا طہارت کو قہقہ کے ساتھ نماز میں، ہاں قہقہ بالصلاۃ، صلاۃ کے ساتھ جی۔ قہقہ فی الصلاۃ کٹھا ہی، قہقہ نماز میں کٹھا کرو انہوں، اور یہ کہ نہ ہو اصل معدول بے انل قیاس، جیسے طہارت کا واجب کرنا کہا فی الصلاۃ کے ساتھ، جی وَإِنْ يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ لَا فَرْعٌ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَقْصَ فِيهِ۔ اچھا جی، اب وجودی شرطیں شروع ہیں۔ پہلی وجودی کہ یہ کہ حکم شرعی، جی حکم حکم شرعی ایسا حکم شرعی جو ثابت ہے نص کے ساتھ، یہ حکم شرعی، حکم حکم شرعی ثابت بالنص، یہ حکم متعدی ہو حکم شرعی جو ثابت ہے نص کے ساتھ، جی یہ حکم متعدی ہو بعین ہی فرع کی فرع طرح، کی طرف جی 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 جو فرع اس کی نظیر ہے، اون دی بھی وضاحت، یعنی جو حکم اصل کا ہے نا اصل کیا ہے جی وہی حکم آگے جائے، جی فرع تبدیلی نہ ہو، تبدیلی نہ ہو، تبدیلی ہوئی تو وہ بھی حکم نہیں ہے جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فرع میں نص نہ ہو، فرع میں فرع میں نص نہ ہو۔ نص نہ ہو، ہاں جی کیا کہ جی قیاس کی تیسری شرط یہ ہے کہ حکم شرعی یہ سیدھیاں پڑھیا جی، چار بنان لگے نے، پیچھے بھی پڑھا سے نور وار پرسوں دی گالے بھی دی، ایک دے وچ چار شرطاں نے یار، قیاس کی تیسری شرط یہ ہے کہ متعدی ہو حکم شرعی جو ثابت ہے نص کے ساتھ، یہ بے عین یہ متعدی ہو بعین ہی ہو فرع کی طرح، ہوبا نظیر ہو، اصل کی نظیر ہے، اور اس فرع میں نص بھی نہ ہو، نص بھی نہ ہو، نص بھی نہ ہو، سنیں۔ اور شرط ثالث وجودی یین سے یہ کہ متعدی ہو حکم شرعی جو ثابت ہے کس کے ساتھ، نص کے ساتھ، یہ حکم شرعی متعدی ہو بعینی فرع کی طرف، وہ جو نظیر ہے اس کی، اور فرع میں نص بھی نہ ہو، یہ شرط تقاضا کرتی ہے شروط اربع کا، یہ شرط متضمن ہے شروط تقاضا کرتی تو چس نہیں ہے، چلو یہ شرط متضمن ہے شروط اربع کو جی، یہ شرط متضمن ہے شروط اربع کو، ان دے ٹھڈ وچ جڑا ہے نا جی چار پھٹورے نے، ملیو تے کڈیو، اگرچہ باعتبار نام کے یہ ایک ہی ہے کہ وَأَن يَتَعَدَّى ایک کی، اور جائز ہے یہ کہ نام رکھا، اچھا ہن سوال ہے بھی اندے وچ چار تے ایک نام کیوں رکھا ہے، تو اندنے جائز ہے یہ کہ نام رکھا جائے چند اموروں کا، وہ امور جو مشترک ہوں ایک امر واحد میں، جائز ہے نام رکھنا ان چند کا ایک نام کے ساتھ، بسم واحد نے جائز ہے جی، ایک نام رکھنا ہے، اور دھیان کرا جائے۔ اور شروط اربع آ جڑی ہن چار نے، ایندے وچ چار، یہ لوٹتے ہیں تحقیق و تعدی کی طرف، بے اصل کا حکم فرع کی طرف متعدی ہوگا، جدوں وچ آشیاں ہوئیاں، تو یہ تحقیق و تعدی جو ہے نا یہ ایک شے ہے، کیا ہے؟
یہ ایک چیز ہے۔ کیا تحقیق التعدی ایک شے وچ دے وچ پھر چار نے جی برخلاف شرطین اولین کے کیونکہ وہ دونوں نہیں ہیں کس سے تعدی سے نہیں، بلکہ وہ تعدی کے شروط سے ہیں جیسا کہ بعض شروع میں ہے۔ اچھا جی 93 بسم اللہ ہوں چار سنو کیڑی ہیں جی او اول یہ کہ ہو حکم متعدی شرعی ہو لغوی نہ ہو، جو حکم متعدی ہے یہ ہے وہ شرعی ہونا چاہیے، لغوی نہ ہو۔ شرعی ہو لغوی نہ ہو، جیسا کہ گئے ہیں اس لغوی حکم کی طرف ابن شریح من اصحاب شافعی والقاضی باقلہ۔ دوسری شرط یہ کہ متعدی ہو حکم شرعی جو ثابت ہے نص کے ساتھ، متعدی ہو بے عین ہی پورا، او بے عین ہی ہو نہیں بے اوڈا، اگر ان دا قد جڑا 5 فٹ ہے تے جڑا متعدی ہے وہ بھی 5 فٹ دا ہوے، یہ مطلب ہے بغیر تفاوت اور بغیر تغیر کے۔ کیا دوسری کی ہے متعدی ہو حکم شرعی ثابت ہے نص کے ساتھ، یہ بے عین ہی متعدی ہو، یعنی کہ بغیر تفاوت اور بغیر تغیر کے متعدی ہے۔ تیسری شرط اس تیسری دے وچ جڑیاں چار شرطاں نے جی، تیسری یہ کہ ہو فرع نظیر اصل کے، ہوبا نظیر ہو کہ فرع جو ہے وہ کیا ہو، اصل کی نظیر ہو، فرع اصل کی نظیر ہو، نظیر ہو، اس سے نیچے نہ ہو، ان دے جو درجے وچ تھلے نہ ہوئے، کم نہ ہوئے برابر ہوئے جی تاں حکم متعدی ہونا ہے جی، سنے ہی اور درجے چ کم ہوئے تو حکم دا وزن ہے جڑا 5 کلو تے یہ آدھا کلو نہیں اٹھا سکتی تے پھیڑا اینو جی جی پاگل ہو۔ اچھا جی چوتھا یہ ہے کہ فرع کے اندر نس نہ ہو، آگے جی سمجھیں، یہ چار شرطیں ہیں اس ایک شرط کے اندر کہ حکم متعدی شرعی ہو چاہیے لغوی نہ ہو، اور بے عینی کے ساتھ متعدی ہو، بغیر تفاوت اور بغیر تغیر، اور فرع جو ہے نا یہ نظیر ہونی چاہیے اصل کی، اس سے نیچے نہ ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ نس اور نہ ہو نس فرع میں نس نہ ہو۔ اچھا اوتھے نونوار پڑھے سی بھی 2 شرطاں اور بھی ہیں کہ کون سی پڑھے وہ ہن آن لگی ہیں جی ممکن ہے یہ کہ نکالی جائیں شرطان آخران بھی مصنف رحمہ اللہ کے قول سے سوائے شروط اربع کے۔ ایک یہ ہے کہ حکم متعدی ثابت بالنص ہو لا بالقیاس ہو، کیونکہ نص دا بھی ذکر نہیں ہے گا، نص دا بھی ذکر ہے کہ نہیں متن وچ جی نہ پہلا حکم حکم شرعی ثابت بالنص، اے نص جڑی ہے کہ وہ جو حکم شرعی ہے جس پر قیاس کرنا ہے نا وہ ثابت بالنص ہو، ثابت بالقیاس نہ ہو۔ وجہ او بجاش اوئی دو کوگو ائی دے اصل ہے اندر جو قلت ہے ایتھے پائی گئی یہ حکم دے گیا ہے یہ علت ایتھے پائی گئی، مانگویں کو منگنا بشرمی ہے، اصل کو لے جو انہوں انہیں در ویکھو بھئی اوکے دے گیا بھئی ایک جی اس لیے کہ اگر متحد علت قیاسین میں علت تو پس واسطے کا ذکر لغویش کیڑا ایتھے نو لے آنا اے نہ آکھنا جڑا نا میں جنٹ ہاں تے میں تینوں پیچھے لے جانا یہ کی ہے یہ لغوے۔ اور اگر علت متحد نہیں ہے علت تو پھر قیاسین کا ایک باطل ہے۔ مثال طور ایندی علت ہوئی جڑی ایندے وچ ہے ایندے وچ ہو رہے ایتھے حکم نہیں تے جے ایندی علت ہو نہیں ایندے وچ ہوئے تے اے ٹھیک ہے تے اے باطل ہے۔ سمجھے ہی کہ اگر کیا ہوا کہ دونوں میں اگر علت متحد ہے قیاسین میں تو پھر واسطے دی لوڑ کوئی نہیں، اصل کو چلیں گے تو جے کر
क्या सहन का एक बात जिंद ਉਹ ਇਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲਾ ਥੀ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਸਾਨੀ ਹਿਮਾ اور دوسرا اور نمیاں جو کڑیاں چھیویں گویا کہ ہوگی یہ کہ متعدی ہو حکم کیا ہو اگر متعدی بھی ہوئے کیا یہ تعدہ نہیں ہے گا مطلب متعدی ہوئے اس لیے کہ اگر حکم متعدی نے نہ ہونا تو ہمارے نزدیک یہ تعلیل کٹ کے تو کی اتنے بھی ویلے بھی اس کام دے لگے رہی ہیں جی اگر ٹورنا ہے کہ خلاف لی شافی یاد ہے وہ آدھے نے ویسے بھی علتاں کٹ سکی دینا کو رکھی چنگیاں ہوندی ہیں جی اور ولیکن لا ثمرۃ لہما لیکن ان دو شرطوں کا خاص کوئی جیسا کہ نہیں مخفی اس لیے وچ انہوں نے دیجیے جی پس مصنف رحمہ اللہ تفریح بیان کرتے ہیں ہر ایک پر 4 شرطوں سے ایک ایک تفریح جیسا کہ ان قریب ان کی تحقیق آ رہی وہ جی نورنوار 4 مثالہ نہیں ہیں جی بالکل بیان ہی ہونے جی تھوڑا جا شعور ہوئے تھا جی چلو جی اور یہ کہ متعدی ہو حکم شرعی ایسا حکم شرعی جو ثابت بالنص ہے متعدی ہو بے عین ہی فرع کی طرف وہ فرع جو نظیر ہے اصل کی اور نئی نص فرع میں اور یہ کہ متعدی ہو حکم شرعی ایسا بسم حکم شرعی اللہ ثابت ہے اس کے ساتھ متعدی ہو بے عینی فرع کی طرف وہ فرع جو نظیر ہے اصل کی اور نصب ہو فرع میں اور یہ کہ متعدی ہو حکم شرعی ایسا حکم شرعی جو ثابت ہے نص کے ساتھ متعدی ہو بعینہ فرع کی طرف وہ فرع جو نظیر ہے اصل کی اور نہ نص ہو نظیر فرع میں بلا فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الخمر لسائر الأشربة لأنه ليس بحكم شرعي لہٰذا پس نئی صحیح تعلیل بیان کرنی خمر کے نام کو ثابت کرنے کے لیے باقی اشربہ میں جی کیونکہ یہ نام ثابت کرنے یہ حکم شرعی نہیں ہے یہ لغوی ہے تو لغتاً مسئلے نہیں ثابت ہوتے جی کیا کہ جی لہذا شراب خمر کے نام کو ثابت کرنا باقی اشربہ بس نہیں صحیح تعلیل خمر کے نام کو ثابت کرنے کے لیے باقی اشربہ پر اس کے لیے باقی اشربہ کے لیے اس لیے کہ یہ نام کو ثابت کرنا یہ حکم شرعی نہیں ہے بلکہ حکم لغوی ہے اور حکم لغوی کے ساتھ احکام ثابت نہیں ہوتے پھر ایک بار ہندے بھی ہیں تو نہیں بھی ہندے جی بس نہیں صحیح تعلیل خمر کے نام کو ثابت کرنے کے لیے باقی اشربہ کے لیے اس لیے کہ یہ نام کو ثابت کرنا یہ حکم شرعی نہیں ہے بلکہ حکم لغوی ہے اور حکم لغوی کے ساتھ احکام ثابت نہیں ہوتے نظر آ رہی فلا یستقیم التعلیل اثبات اسم الخمر لسائر یہ تفریح ہے اول شرط پر کس پر وہ کیا ہے ہونا حکم کا شرع حکم شرعی ہونا ذرا دھیان کریں کیوں پس ابن شریح اور علامہ باقلانی اور ایک قوم اہل عربیہ سے انہوں نے کہا ہے دھیان بھائی انہوں نے کہا ہے کہ شراب دونا کیتا مانا کہ خمر وہ ہوتی ہے جو عقل پر پردہ ڈالتے یخامر العقل جو عقل پر اب اس کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل پر تو پس سارے نبیز جب پہنچ جائیں حد سکر کو اور عقل پر پردہ ڈالیں ہم ان سب کا نام خمر رکھ دیں گے تو سیزانوں ڈک کے بخاؤ اور سمجھے کہ نہیں ہم ان سب کا نام خمر رکھ دیں گے اور پھر ہم خمر والا حکم ان پر جاری کر دیں گے جو کرنا جو کر لو ہم حکم کریں گے حد کے ساتھ کہ جی میں شراب قلیل پیوے یا کثیر پیوے حد لگے گی اور شراب خمر کا قلیل بھی حرام ہے اور اسی طرح کوئی بھی مسکر ہونے پاویں ایک قطرہ پیتا ہے یا جنہ بھی کیے باوجہ ہونے اس غیر کے خمر کے افراد سے جو محرمہ لعین ہے انما الخمر محرم لعین ہے
لہٰذا ہم سارے اس پر ثابت کریں گے. ہوں سناؤ پترو، ہوں تو ایویں نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے دلیل پکڑی ہے عصیر العنب کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عصیر العنب کے ساتھ. انگوراں دا شیرہ. اس لیے کہ نئی نام رکھا جاتا عصیر العنب کا خمر اس کی شدت مطربہ سے پہلے. گاڑا ہوئے تے نشے والا جب تک نہیں نہ ہوندا انگوراں دا شیرہ اس وقت تک انہوں شراب خمر نہیں او خمر شراب نہیں یار، خمر دی گل ہے کہ کہتے ہیں نہیں کہتے. نہیں کہتے جی. تو خمر اسی وقت کہتے جب وہ عقل پر پردہ ڈالتی، تو لہذا پھر جو بھی عقل پر پردہ ڈالے وہ خمر ہے. خمر ہے. خمر ہے جی. سمجھے ہی او بلا تھی وے. پس جب حاصل ہو گئی وہ شدت تو بھئی نشے والی، تو بولا جاتا ہے اس شیرے پر نام. خمر کا. اور پھر اگر نمک ڈال کر اس میں وہ شدت ختم ہو جائے تو اب بھی نام نہیں بولا جائے، اب کیا بن جاتا ہے؟ سرکہ بن جاتا ہے. حالانکہ ہے تو وہی ہے. تو ان دے وچ مخامرہ تو لکل ہے تے خمر ہے جے نہیں تے خمر نہیں. اے ویکھو کہاں جی شافی پڑھ دے ہوں تے آکھن واہ واہ کیا ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے. تو گل تو ٹھیک ہے، کوئی کوئی ایسے کو گالا پکڑ دے نوز باللہ جی. سنیں ہی اے شابہ سے. تو ویزا زالت ذالک الاسم، پس یہ دعواران بے اگر مخامرہ تو لکل ہے تو انہوں خمر آندے نے، تو جے مخامرہ تو لکل نہیں تھے تو پھر خمر نہیں کرتے. یہ فائدہ دیتا ہے دعواران، فائدہ دیتا ہے کس کا؟ زن کا فائدہ. زن کا کہ بھی اے علت. پس غالب آگے ہمارے زن پر یہ کہ علت اس نام کے لیے بھئی شے نو جڑا خمر آکھنا ہے وہ وصف شدت ہے شدت ہے. اور مطربہ اور نشہ جی. بس وہ شے کہ ہم پائیں گے شدت اس میں، نشہ پائیں گے، ہم بولیں گے اس پر کیا؟ خمر کا نام. جو کرنا جو کر لو، پھر کر دیتے نا. وَقُلْنَا ہم نے جواب دینا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خمر حرام لعین ہی ہے، اس کا قلیل اور اس کا کثیر برابر ہے اس میں جی. کہ جن ایسی بھی جانے ہیں کہ خمر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام لے آنی اس کا قلیل کثیر سلام ہونے کے برابر ہے. برابر ہے فی ذالک اس میں، جیسا کہ نبیز جی سنیں جی کہ انہو حرام لعینہ قلیلہ وکثیر، برابر ہے اس میں جیسا کہ نبیز. ایشا بس خلاصہ کہ انہوں نے نکالی ہے علت اصل مقیس لے میں لغوی واسطے بولنے نام کے اصل پر. بھی خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مخامرہ تو لکل ہے. تو پس فما واجدو وہ شے کہ پائی انہوں نے اس میں یہ علت کیڑی مخامرہ، تو بولا انہوں نے اس پر. اصل کا نام یعنی کہ لیکن فرق کیا گیا درمیان اس کے کہ دیا جائے نبیز کو حکم خمر والا جب پہنچے حد سکر کو باوجہ اشتراک علت کے، اور درمیان اس کے کہ بولا جائے اس پر کیا؟ اس میں اس خمر. میں خمر. اول قیاس ہے حکم شرعی میں، اور ثانی قیاس ہے لغت میں. بھئی نبیز ہے نا، یہ جب حد سکر تک پہنچ جائے تو چونکہ خمر کے اندر جو حرمت کی علت ہے وہ ہے سکر. کیا ہے؟ اب جس میں یہ علت پائی جائے گی اس پر حرام ہونے کا حکم لگائیں گے. یہ تو حکم شرعی ہے، یہ تھا حکم شریف. اب خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مخامرہ تو لکل ہے. جس میں مخامرہ تو لکل اس کا نام خمر رکھیں گے. تو یہ نام رکھنا یہ قیاس لغوی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لغاتاً ہم اس کو نام ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ نام ثابت کرنے سے کیا ہوگا؟ بات تو حکم کی ہے. جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. اس لیے کہ شراب کے اندر نشہ اس لیے حرام ہے، لہذا جس شے میں نشہ ہوگا وہ. لیکن فریق جا فرق ہے تو آپ کو پلے پینی جی گل جی. لِأَنَّهُ لَيْسَ بحکم شرعی. یہ سارا جواب ہی
یہ دلیل ہے علی قول فلا یستقیم التعلیل. خلاصہ سنی، خلاصہ اس کا یہ ہے جیڑی ساڑھی طرف جواب کہ تعلیل علت بیان کرنی خمر کے نام کو ثابت کرنے کے لیے، خمر کا نام ثابت کرنا باقی اشربا نشے والی چیزوں پر، یہ تعلیل حکم لغوی ہے نہ کہ، اور تعلیل محض احتیاجی ہوتی ہے اس کی طرف کس میں، حکم شرعی میں احتیاج. کیونکہ لغات تو توقیفیاں ہیں سما پر، وہ جڑا انہوں نے نہ رکھا ہوں وہی نہ ہے، گل ختم. پس اگر ثابت ہو اہل لسان سے، بھی اگر لسان والے لفظ بولے تو فلا کے آسا، اور اگر ثابت نہیں ہے تو نہ ہوگا اطلاق حقیقتاً. اگر اہل لسان باقی نبیز کو خمر نہیں کہتے، خمر نہیں کہتے تو ہم ان کو خمر کہیں تو یہ حقیقی نام نہیں ہوگا، یہ اطلاق حقیقی نہیں ہوگا، یہ تو مجازی ہوگا. سمجھے؟ یعنی اگر اہل لسان نے باقی نبیزوں پر جو نشے تک پہنچے ان کو خمر کا لفظ بولا ہے تو اب قیاس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. سب خمر ہو گئے جی. اور اگر وہ لفظ نہیں بولا تو ہم اس کی علت نکال کر ثابت کریں گے تو یہ حقیقی اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ دے بندیوں بھی جو ہے نا لغت، یہ لغات و سما پر موقوف ہے نا. بھی لوگ یہ لفظ کس طرح بولتے ہیں، کس چیز پر بولتے ہیں. حد ہو گئی یار. بھی اپنی بولی جی ویکھو نا، بھی فلانا فلانا لفظ کہڑے کہڑے معنی جی استعمال ہے جی، اے مطلب ہے جی. ہوں تو ایویں کو بندہ آکھے جی کہ مجھ نو مجھ تاں آندے نے کہ یہ جڑا دا رنگ کالا ہے تو بڑی بھاری ہوندی ہے نالے دودھ دیندی ہے، جنہ بھی رنگ کالا ہوے بڑی بھاری ہوے دودھ دے لیا دو کی ہے لہذا ہاتھی نو مجھ آکھ دے. ایویں ہویا نا بھی کوئی علت کٹ کے سنے نا، اے مطلب ہے جی. بھی مولوی نو مولوی تاں آندے نے کہ حلوہ کھاندا لہذا جڑا حلوہ کھایا انہوں کی آکھو، یہی تو نہیں نا یار، یہی تو نہیں نا جی. اچھا جی، تو یہ کیا ہے؟ پس نہ ثابت، جب اگر ثابت نہیں ہے وہ کس میں اہل لسان سے ثابت نہیں ہے تو یہ اطلاق نہیں ہے، اور تعلیل فی اللغہ یہ مستقیم نہیں ہے، کیونکہ وضع کبھی ہوتی ہے معنی کی رعایت کے لیے اور وضع کے سبب کی رعایت کے لیے، سنیں جی نہیں، اور رعایت کرنی وضع کے سبب کی، اور ترجیح اسم کی غیر پر. یہ ہوندا ہے جی. تو جی میں اوتھے سی تہاڈا ٹھڈ جڑا جی پھر اینوں بھی اسی کرورا آکھی ہو سکے تک وے ماڑا مذاق کرنے نے وے حنفی کٹسا نہ کی. یاد آیا؟ لہذا قارورا اگر نام رکھا جائے اس نام کے ساتھ بائی معنی کہ اس میں پانی ٹھہرتا ہے، اس واسطے ان کیا نے، لیکن یہ نئی صلاحیت رکھتا ہے کہ بولا جائے مٹکے پر، انسان کے پیٹ پر، کیا انہاں وچ بھی پانی تو ٹھہرتا ہے. اگرچہ ٹھہرتا ان میں پانی نہیں، تو معلوم ہو گئے سے کہ قارورے کا نام اس نام کے ساتھ کسی اور علت کی وجہ سے ہے سوائے تکرر کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وضع ہے کہ وہ وزن اس کا نام یہ ہے. فتح عمل سمجھے ہی؟ تو لہٰذا بھی ضروری نہیں ہے کہ بھی اب جو ایک چیز کا نام ہے تو اس کی علت نکال کر بھی اس کے اندر یہ علت ہے تو لہٰذا جتنا اندر یہ علت ہو سب کا نام یہی رکھ دے. یہ نہیں یار، دھیان کرو یار، بھلا ہو جائے. بس نہیں مستقیم. تعلیل خمر کے نام کو ثابت کرنے کے لیے باقی اشربا کے لیے، خمر کے نام کو ثابت کرنے کے لیے باقی اشربا کے لیے، یہ تعلیل کڈنی بھی خمر نو خمر اس واسطے آندے نے لہذا جتھے یہ گل پائے گی اتنے نو خمر آکھو. یہ تعلیل کڈنی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہ تعلیل نہیں یا حکم شرعی. جی بس نہیں صحیح تعلیل خمر کے نام کے ثابت کرنے کے لیے باقی اشربا کے لیے، اس لیے کہ یہ تعلیل نہیں ہے حکم شرعی. بس نہیں مستقیم تعلیل خمر کے نام کے ثابت کرنے کے لیے باقی اشربا کے لیے، اس لیے کہ یہ نہیں ہے حکم شرعی. یہ حکم شرعی نہیں.